تاریخ آ گئی ہے تو بات آپ کی ٹھیک ہے. مجھے ذرا آگے میں کیس کے اوپر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہ آپ کو میں نے بار کاؤنسل کا بتایا, یوم تشکر پھر واپس. برادر ججز یہ کہہ رہے ہیں, جو بینچ بنا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ایک کام کریں, یہ ہم کوش کر رہے ہیں جو ریفرنس آپ کے خلاف فرولس قسم کا بھیجا ہے حکومت نے, صرف ایف بی آر میں جا کے جواب جمع کرا دیں اور بتا دیں کہ یہ پراپرٹیز کہاں سے آئیں. آپ کے خیال میں یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بار کاؤنسل کا ایف بی آر میں بھیجنا میرے خیال میں صحیح درست نہیں ہے. ٹھیک, یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے, اور خاص کر جب وہ بظاہر 5 سال زائد المیعاد ہو چکا ہے. وہ معاملہ سول معاملہ کی صورت میں ایز این انکم ٹیکس میٹر وہ زائد المیعاد ہو چکا ہے. لیکن یہ بھی غلط ہے میری نگاہ میں یہ کہہ دینا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو ریفرنس ہوئی ہے اس کو ہم کالعدم قرار دیتے ہیں. کیا بنیاد دی ہے سپریم کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دینے کی؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اختیار ہے, یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ایکسکلوسیو اور حتمی اختیار یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ہے کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ تحقیق کرے کہ واقعات کیا ہیں, درست ہیں, غلط ہیں, جورسڈکشن بنتی ہے نہیں بنتی, وہ کرے. وہ ایف بی آر کو بھی طلب اس ایویڈنس کی پروسیس میں کر سکتی ہے. یہ سپریم کورٹ کا پہلا حصہ بھی غلط ہے میری نگاہ میں. میں بصد احترام یہ کہتا ہوں جو کہ ریفرنس کو کالعدم قرار دیا ہے, اس کو اگر کالعدم بھی نہیں قرار دے سکتے اور ایف بی آر میں بھی نہیں بھیج سکتے. آپ کا خیال ہے دونوں طریقے غلط ہے. مجھے ایک بات بتائیے, جاسوسی کا الزام لگایا گیا قاضی فائز صاحب کی طرف سے ریاست پر, اسٹیٹ پر, جاسوسی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور کیا جاسوسی کی جا سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ ایک ایپلیکیشن آتی ہے گورنمنٹ کے پاس, کیا گورنمنٹ اس کو آپ کے خیال میں پہلے یہ فیصلہ کرے, یہ تعین کرے اس بات کا کہ یہ ٹھیک ہے, یا یہ تعین کرنا پریزیڈنٹ اور گورنمنٹ کا کام نہیں, بھیج دیا گیا, ہر ریفرنس کسی جج کے خلاف آتا ہے وہ آگے چلے جانا چاہیے؟ اس میں آپ کو عرض کر دوں جو بنیادی چیز ہے, 20 اپریل 2010 سے پہلے, اور وہ فیصلے بھی ہیں اس سے متعلق, 20 اپریل 2010 سے پہلے کم از کم 2 سپریم کورٹ کے بڑے فیصلے ہیں جن میں کہ مبینہ طور پہ جاسوسی کرنے پہ ایکشن لیا گیا ہے. ایک فیصلہ بی بی شہید کے خلاف جو اسحاق خان نے 58(2)B کے تحت اسمبلی منسوخ کی تھی, 1993 والی اسمبلی الیکشن والی, وہ اس کو 1996 میں وہ اس پہ ہے کہ ایک الزام انہوں نے لگایا تھا کہ جاسوسی کی ہے, جس پہ انہوں نے ججوں نے فیصلہ دیا کہ جی یہ جاسوسی جو کرتے رہیں ججز کی یہ سفیشینٹ ہے ٹو ڈیزالو دی اسمبلی. میں اس سے ایگری نہیں کرتا, اس وقت بھی نہیں کرتا تھا, اس وقت بھی میں نے اس موقف کے خلاف بحث کی تھی. دوسرا فیصلہ افتخار محمد چودھری صاحب کے کیس میں ایک فیصلہ 2 جولائی 2007 کو آیا تھا. فائنل ججمنٹ 20 جولائی 2007 کی تھی, اور آپ کو یاد ہوگا, آپ کا میرا اور آپ یو آر دا فرسٹ جس کو میں نے اس میں بعد انٹرویو دیا. بالکل یاد ہے سر, اس کے مجھے یاد ہے آپ کا وہ. اچھا, اب وہ فیصلہ تھا, اس فیصلے میں بھی یہ حکومت کو انفیکٹ 1 لاکھ روپیہ فائن ہوا تھا 2 جولائی کو. ٹھیک ہے, 1 لاکھ روپیہ فائن ہوا تھا کہ وہ تصویریں ایکچولی جو پیش کی پرویز مشرف نے چیف جسٹس کے گھر کی, اور گاڑیاں جو کھڑی ہیں اور یہ اور وہ, تو وہ میں نے ان کے خلاف, میں نے انہی کے خلاف اس کو ٹرن کیا. میں نے کہا یہ تو جاسوسی کرتے رہے, یہ کس طرح یہ کر سکتے ہیں کہ تصویریں چپ چپ کے لے کے, اور یہ پرویز مشرف یہ کیا کراتا رہا. تو اس پہ ان کو 1 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوا. اب 20 اپریل 2010 کو
جو آئینی ترمیم 18ویں آئینی ترمیم آ گئی، اس میں یہ فیصلہ ہوا، پہلے یہ تھا کہ ریفرنس صرف اور صرف پریزیڈنٹ کر سکتا تھا۔ اب انہوں نے 2010 میں 18ویں ترمیم میں اپریل 2010 میں یہ اختیار دے دیا ہے ہر شہری کو، پاکستان کے ہر شہری کو، کہ وہ جا کے ریفرنس داخل کر دے، انڈائٹمنٹ کرے کسی جج کی، کہہ کہ اس نے یہ بدعنوانی کی ہے، یہ کیا۔ تو اب یہ کہنا کہ وہ اب کوئی ان کی معلومات حاصل ہی نہیں کر سکتا، بھئی میں کچھ معلومات حاصل کروں گا تو میں ریفرنس کروں گا یا نہیں کروں گا، یا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ اگر میں ریفرنس مطلب ہے کچھ حاصل ہی نہیں کر سکتا، میں کہیں جا کے، کیا ایسٹ ریکوری یونٹ معلومات حاصل کر سکتا ہے کسی جج کے خلاف، ایک ریاستی ادارہ؟ آپ کے خیال؟ ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے وہ تو ایک وہ اشخاص پہ مبنی ہے نا، اس کی کچھ بھی ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسٹ ریکوری یونٹ ہو، وہ میں ہوں، آپ ہو، ہمیں اب یہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ آپ کو اختیار نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلے یہ تھا کہ مجھے اور آپ کو اختیار نہیں تھا، اور ایسٹ ریکوری یونٹ کو اختیار نہیں تھا، جو بھی ایسٹ، میں اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، شہزاد اکبر کو شاید میرا خیال ہے ملا بھی نہیں ہوں، کہیں بار میں وکلاء میں ملاقات ہو گئی ہو تو اور بات ہے، بٹ میں ان کو جانتا نہیں ہوں سر۔ لیکن وہ کہتے ہیں، قاضی فائز صاحب نے کہا اللیگل کلیکشن آف ایویڈنس ہے یہ، سو آپ اگری نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ کہ اللیگل کلیکشن آف ایویڈنس نام کی کوئی چیز آپ 18ویں ترمیم کی بات نہیں رہی ہے؟ نہیں، یہ 18ویں ترمیم سے پہلے بھی اللیگل کلیکشن آف ایویڈنس کا کوئی اس پہ پرابلم نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں چوری کے ارادے سے آپ کے گھر میں داخل ہو جاتا ہوں، اور میں سین میں کھدائی شروع کر دیتا ہوں کہ مجھے یہ ذہن میں آئے کہ یہاں آپ نے کچھ دفنایا ہوا ہے، اور وہ وہاں بڑے لاکھوں کروڑوں روپے ہیں جو آپ نے رشوت میں لیے اور وہاں دفنائے میں۔ اب میں چوری کے ارادے سے داخل ہو کے آپ کے گھر میں غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور پہ کھدائی کرتا ہوں، تو ایک بکسا نکل آتا ہے جس میں ایک لاش نکل آتی ہے، اور لاش ڈسکور ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو پکڑتی ہے پولیس، تو آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں، میں تو یہ تو انہوں نے ان کو اختیار کیا تھا یہ ایویڈنس ڈسکور کرنے کا۔ تو یہ ایشو کبھی نہیں ہوا کہ ایویڈنس از انیڈمیسیبل اونلی بیکاز اٹ ہیز بین illegally obtained۔ ایک میں نے بڑی واضح مثال آپ کو دی۔ جاسوسی کا الزام نہیں آتا، ایک یہ بتا دیں سر، پھر ایک بدنیتی کا الزام بھی ہے، اور کہا گیا کہ فیض آباد فیصلہ اور یہ نیت اس کی وجہ سے یہ ریفرنس بنا ہے۔ بدنیتی آپ کے خیال میں، میلس بدنیتی، اس پہ آپ کو یہ چیز سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اس پہ فیصلہ کرنا اس کا حق ہے، اس کا دائرہ ہے۔ مجھے میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ مجھے بدنیتی ایسی لگتی ہے۔ فیض آباد دھرنے پہ قاضی فیض عیسیٰ نے ایک بڑا مناسب، بڑا بولڈ، بڑا مطلب ہے ہماری عدلیہ کی روایت سے ہٹ کے اس نے وہ فیصلہ دیا تھا، جہاں مولانا بھی اور جرنیل بھی، ان دونوں کے خلاف وہ فیصلہ تھا۔ وہ تو بانٹتے پھرے تھے لفافے میں ہزار روپیہ کے کتنا، تو یہ اس نے بڑا سر۔ تو اگر شوکاز ہو گیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی طرف سے، پھر بدنیتی کہاں گئی سر؟ نہیں، بدنیتی کی تو ابھی بات ہی نہیں ہوئی اس فیصلے میں، تو بدنیتی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ ڈیفینس کی بات کر رہا ہوں نا سر، جی میں تو ڈیفینس کی بات کر رہا ہوں۔ فائز صاحب کی ڈیفینس تھی یہ بدنیتی، اللیگل کلیکشن آف ایویڈنس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللیگل نہیں ہے اب،
اور جاسوسی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جاسوسی بھی نہیں ہے. جی جاسوسی بھی نہیں ہے. یہ تو مطلب ہے میں یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں رہنا چاہیے تھا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو یہ اختیار ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ بدنیتی پہ مبنی ریفرنس ہے کہ نہیں ہے, اور آپ سپریم کورٹ اس کو کالعدم نہیں قرار دے سکتا کہ یہ سر ایک آخری ویسی لاجیکل سوال بریک میں میرے ویسے دماغی طور پہ میرے سے کہ اگر میں آپ نے کیونکہ ایک میری مثال دی, میرے گھر میں آپ آئے, آپ نے وہ ڈگ کیا, وہاں پہ لاش نکل آئی, لیٹس اسیوم آئی ایم اے جج اور بدنیتی ہے, میں نے کوئی فیصلہ دیا جس کی وجہ سے کچھ عناصر خوش نہیں ہیں اس ملک کے, لیکن ساتھ ہی اسی کیس کے دوران جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے بھی ایک ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ جی دراز میں چیز آتی ہے رکھ لیتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں ذرا کریز سے نکل کے کھیلا. اگر میں اس کا ڈائریکٹ کوٹ تو اس وقت میرے سامنے نہیں, میں آپ کو وہ نکال کے دے سکتا ہوں, بریک کے بعد دے بھی دوں گا, تو اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے. تو ایک طرف بدنیتی ہے, لیکن اگر میرے خلاف کچھ ہو بھی, پھر اس کو کیسے سپریم کورٹ کیسے ہینڈل کرے کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی اس کے پیچھے وجہ کچھ اور ہے لیکن کیس ٹھیک ہے, پھر کیا ہوگا؟ اگر تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ریفرنس بدنیتی پہ مبنی ہے تو پھر تو ریفرنس کو سٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے, پر یہ ثابت کرنا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے, اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے یہ ہونا ہے. یہ افتخار محمد چودھری صاحب والا کیس نہیں ہے کہ جس میں ہم نے ثابت کر دیا تھا کہ ریفرنس ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک, دیر از نو ریفرنس ان فیکٹ, بالکل ٹھیک, اور ریفرنس پہ مائنڈ اپلائی نہیں کسی نے. میں تو یہ ثابت کر دیا تھا کہ نہ پرویز مشرف نے, پریزیڈنٹ نے, نہ پرائم منسٹر نے, نہ لا منسٹر نے, نہ اٹارنی جنرل نے, نہ شریف الدین پیرزادہ نے, نہ ملک محمد قیوم نے, نہ ہی 5 جج جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے تھے جنہوں نے اس ریفرنس پہ حکم امتناعی جاری کیا تھا 9 مارچ. سر مجھے تو آپ کا وہ پہلا کامنٹ بھی یاد ہے جب آپ نے کہا یہ تو میری طرف دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا آپ نے پہلے دن نکل کے کہا تھا یہ تو دیکھتے بھی نہیں ہے, میرے سے بات بھی منہ ادھر کر کے میرے سے بات کرتے ہیں. وہ میں نے ثابت کر دیا تھا کہ پڑھا ہی نہیں کسی نے. ٹھیک, وہ بڑے پریشان ہوئے تھے, خلیل رمدے صاحب کس طرح ثابت کرو گے؟ میں نے کہا میں 2 منٹ میں ثابت کر دوں. ٹھیک سر, آپ ذرا بریک لے لوں ایک سیکنڈ, میں ذرا ایک سیکنڈ بریک لے لوں. اب ذرا دوسری سائڈ کریں کہ کیا جواب دہ ہونا چاہیے کس حد تک, کیونکہ یہاں پر کیا انہوں نے یہ بھی پلی لی کہ میرا اپنی بیگم صاحبہ, اپنی اہلیہ, اپنے خاندان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. واٹ از یور ویو آن دس؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک بعد واپس آتے ہیں.